بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو جاننے کا کیا طریقہ ہے اور ایمان کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن پاک کو جاننے کا کیا طریقہ ہے اور ایمان کو جاننے کا کیا طریقہ ہے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ شورا آیت 52 اور 53، پارہ نمبر 25۔ اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا۔ ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں میں موجود ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار ہو، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ شورا کی آیت 52 اور 53 کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر ہم نے اس قرآن پاک کو روشنی بنا دیا۔ اس روشنی کی وجہ سے ایمان اور کتاب کو جانا۔ اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اس قرآن پاک سے صراط مستقیم کی ہدایت حاصل کریں گے۔ یعنی اب جو انسان نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کیا مقصد ہوتا ہے، وہ اس قرآن پاک کی روشنی میں سمجھ جائے گا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کیا ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ ایمان کو جاننے کے لیے قرآن پاک کی روشنی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں کسی چیز کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہے ہیں، یعنی رہنمائی کر رہے ہیں اس اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ تعلیم کتنی ضروری ہے۔ جو مرد یا عورت پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ قرآن پاک کی روشنی سے دیکھ سکیں گے کہ قرآن پاک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، مگر ان پڑھ بندہ تو اندھوں کی طرح ہوتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن پاک کی تحریر بے شک لکھی ہو، لیکن جب وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا، تو قرآن پاک کی روشنی میں ایمان کو کیسے جانے گا؟ قرآن پاک کے نازل ہونے کے مقصد کو کیسے جانے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے کہ قرآن پاک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کو نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو ایمان جاننے کے لیے قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کے ذریعے ہماری ہدایت کی، یعنی رہنمائی کی، جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ خواتین حضرات، اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ تو اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے کہ قرآن پاک کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو ہدایت پا لیں گے، ایمان کو پا لیں گے۔ خواتین حضرات، یہ آیات ان تمام نام نہاد مفسروں کے جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر اپنے بڑے بزرگوں کے نام سے کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ایمان کو کبھی نہیں سمجھ سکیں گے اور نہ قرآن پاک نازل ہونے کے مقصد کو سمجھ سکیں گے۔ خواتین حضرات، ہم تعلیم کے بغیر قرآن پاک کی روشنی سے مستفید نہیں ہو سکتے، اور ایمان کو ہم نے قرآن پاک کی روشنی میں حاصل کرنا ہے، اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔
इस कुरान पाक के बाद आपने जाना कि ईमान क्या होता है और अल्लाह ताला की किताब क्या होती है। खातिन हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान पाक को रोशनी बना दिया है जिसमें हमें अपना ईमान नज़र आएगा। कुरान पाक के नाज़िल होने के जो मकासद हैं वो नज़र आएंगे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक के बगैर ईमान को नहीं पहचान सकते, कुरान पाक के नाज़िल होने के मकसद को नहीं जान सकते, तो क्या हम कुरान पाक को छोड़कर, कुरान पाक से मुंह मोड़कर अंधों की तरह सिर्फ अरबी पढ़ते रहें या अपने बाप दादा की तफासिर पढ़ते रहें और उन लोगों की तफासिर पढ़ते रहें जो फ़िरक़ों पर हैं और जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं, जिनका अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह इनाम की आयत 159 में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक ख़त्म कर दिया है। अगर उन लोगों की तफासिर पढ़ते रहेंगे तो क्या हम ईमान को समझ सकेंगे, कुरान पाक नाजिल होने के मकसद को समझ सकेंगे। खातिन हज़रात, इन आयत में हमें पता चला कि कुरान पाक के मकसद को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक को समझें। ईमान को जानना चाहते हैं तो हम कुरान पाक को अपनी ज़बान में समझें। खातिर हज़रात, आएँ अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में करे जिनको अल्लाह ताला कुरान पाक से रोशनी दिखाते हैं, रोशनी देते हैं, हदायत देते हैं, सिरात मुस्तकीम की हदायत देते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन।